نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 2 کی آخری 3 آیات کو آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آیت نمبر 18، 19 اور 20 ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس رکوع میں کیا عطا فرمایا ہے، نالج کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے اور اپنی ذات کی پہچان کے حوالے سے۔ تو یہ بیسیکلی بیس کرتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیا نمبر 18، لفظی ترجمہ۔ شاہدہ گواہی دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، انہو کہ بے شک وہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، والملائکۃ اور فرشتوں نے، واولو العلم اور علم والوں نے، قائما اس حال میں کہ وہ قائم ہے، بالقسط انصاف پر، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، ہوا وہی، العزیز بہت زبردست ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت پہ بیس کرتی ہے آیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور علم والوں نے انصاف کے ساتھ گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ گواہی سے بات شروع ہو رہی ہے نا، گواہی دی کس کس نے؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے، گواہی نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اور فرشتوں نے، گواہی نمبر 2، اور اولو العلم اور کس نے؟ علم والوں نے۔ کس چیز کے ساتھ گواہی دی ہے؟ بالقسط انصاف کے ساتھ گواہی دی ہے کہ اس کے سوا لائق عبادت کوئی نہیں ہے اور اس کے سوا کسی کی بندگی جائز بھی نہیں ہے، اور وہ کیسا ہے؟ وہ بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اور العزیز نکلا ہے عین زازا سے، اور الحکیم نکلا ہے ہا کاف میم سے۔ تو ہم نے جیسے کہ سورہ کی ابتدا میں بھی نجران کے نصارہ سے خطاب کے حوالے سے جانا تھا، جس میں توحید کا ذکر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو باتیں کی گئی وہ ہم نے دیکھی، اور بھی مضامین درمیان میں آئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے توحید پہ بات کنٹینیو کر دی گئی ہے، توحید کا مزید بیان ہے، کیونکہ توحید کی شہادت ہی ایمان کی بیسیکلی اصل ہے، اور توحید پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ساری رضامندی کا جو ہے نا وہ دار و مدار ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ انحصار ہے۔ تو اگر ہم اس کا شان نزول دیکھیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ شام کے یہودی علماء میں سے 2 بڑے عالم جو ہیں وہ مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ کی بستی کو دیکھ کر وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ بستی تو اس بستی سے بہت مشابہ ہے جس کے لیے تورات میں جو ہے وہ پریڈکشنز آتی ہیں، پیشن گوئیاں آتی ہیں کہ اس میں آخری نبی جو ہے قیام پذیر ہوں گے۔ ان کو اطلاع ملی، پھر ان کو اس حوالے سے اطلاع ملی کہ بستی میں کوئی بزرگ ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو وہ تمام صفات، تمام کریکٹرسٹکس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں پہلے سے مذکور تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پا کرنا پہچان گئے، اور عرض کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر عرض کیا کہ آپ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر عرض کیا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے ان کو پڑھ کر سنائی، تو اسی وقت وہ دونوں مسلمان ہو گئے، اور یہ آیت نمبر 18 آپ کے سامنے ہے۔ اس قدر خوبصورت حکمت والی آیا ہے، اور گواہی بھی 3 طرح سے اس میں انکلوڈ ہوئی ہے، جس کو ہم نے جانا۔ اسی لیے میں نے پہلے آپ کو اس کی گواہی سے انٹرلنک کیا کہ بیسیکلی یہ آیا کس قدر زبردست ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجسام سے پہلے کئی ہزار سال پہلے جو ہے ارواح کو پیدا کیا، روحوں کو، اور ارواح جو ہے ہماری روحیں، روح کو ٹوٹلی ذکر کیا جائے تو ارواح کہا جاتا ہے۔ تو ان کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے رزق کو پیدا کیا، اور مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جب وہ خود ہی تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ نیک نہ بد، کچھ بھی نہیں، اس نے خود ہی اپنے آپ اپنے ایک ہونے کی شہادت دی، اور فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ۔ سبحانہ تعالیٰ خود کیا ہے؟ واحد ہے، ایک ہے، یکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کی شہادت ہمارے لیے کافی ہے، لیکن
کیونکہ وہ سب سے زیادہ سچا شاہد ہے، سب سے زیادہ سچی بات اسی کی ہے، وہ سب کا خالق ہے، تمام مخلوق اس کی پیدا کی ہوئی ہے اور ہم سب اسی کے محتاج، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ الہ ہونے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بے مثال ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے، اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ فرشتے اور اہل علم بھی شاہد ہیں، یعنی فرشتے اور ایماندار، جس میں جن و انس بھی آ جاتے ہیں، ایماندار جن و انس اپنے دل سے مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی شہادت کے ساتھ فرشتوں اور علماء کی شہادت کو ملا کر علماء کی فضیلت کو بہت بلند کیا ہے اور ان کی خصوصیت ایک طرح سے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ان آیات کو تو کہیں پر بھی ہمیں ایسا نہیں کہ یہ دلائل نہ دیتی ہوں شہادت کی، یہ آخری جو آیات ہے گواہی جو دی جا رہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو معرفت بیان ہو رہی ہے، اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام کا حق ہونا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ اگر انسان اس کو اچھی طرح سے سمجھے، بلکہ آخر تین آیات اکٹھی انشاءاللہ ان کو جانے کے، کہ اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 18 کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے اس آیت میں، کہ پوری کائنات گواہی دے رہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اگر ذات ہے کوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہ دنیا اتفاق سے نہیں بنی ہے، ہر چیز ہمیں بتا رہی ہے اور ہر چیز کے اندر ایک ہی چیز آپ کو دکھائی دیتی ملے گی کہ اللہ ایک ہے۔ اور اس آیت میں تین گواہ، اللہ خود سب سے بڑی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کسی کو اللہ سے زیادہ اپنے بارے میں علم نہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ کبھی شرک کرتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اہل علم کا ذکر آیا اور یہ بہت بڑی فضیلت، اللہ نے علماء کا ذکر اپنے فرشتوں کے ساتھ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ علم انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، جتنا علم بڑھتا ہے اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اس گواہی کو کہا بھی کیسی گیا، قائما بالقسط، کہ اللہ صرف طاقتور نہیں بلکہ کامل انصاف کرنے والا ہے۔ دنیا میں کبھی ہمیں ظلم نظر آتا ہے نا، لیکن آخرت میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام العزیز، وہ ایسا زبردست ہے کہ اسے کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، اور الحکیم، اس کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے۔ تو جب پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے تو ایک مسلمان کو کبھی بھی شرک نہیں کرنا چاہیے، جس میں اوچھے ہتھ کنڈے بھی آ جاتے ہیں، جادو، قبروں سے امید یا غیر اللہ پہ بھروسہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آیا نمبر 19 کی طرف بڑھتے ہیں۔ انا، بے شک، ادینہ، دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے، وما، اور نہیں، اختلاف کیا، الذین، انہوں نے، جو اوتو، دیے گئے، الکتاب، کتاب، الا، مگر، من بعد، بعد اس کے، ما، جو، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، العلم، علم، بغین، بوجہ ضد کی، بینہم، آپس میں، ومن، اور جو کوئی، یکفر، کفر کرے، بھی آیاتی، سات آیات کے، اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، فَإِنَّا، تو بے شک، اللہ، اللہ، سریع، جلد لینے والا ہے، الحساب، حساب۔ تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے بعد بھی جو اس دین سے اختلاف کیا تو وہ محض آپس کی ضد سے کیا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ تھا اس کا بامحاورہ ترجمہ، تو توحید کی شہادت دے دی گئی پچھلی آیت میں، آیت نمبر 18 میں۔ اب اس کے بعد آئی ہے یہ آیت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے، کیونکہ اسلام کے معنی اپنے آپ کو خدائے وحدہ لا شریک کے سپرد کر دینے کے ہیں، اور مسلمان اس بندے کو کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دیا ہو، وہ بھی کیسی سپردگی، پوری کی پوری، اور اس کے احکام کے سامنے کر لیا ہو، کیا، سر تسلیم خم کر لیا ہو، جھکا لیا ہو اپنا سر، کے سمعنا و اطعنا، سن لیا ہم نے اور اطاعت کر لی ہم نے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو تمام انبیاء کرام کا یہی دین رہا ہے کہ ایک خدا کی، ایک اللہ کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کی جائے گی، اوبیڈینس کی جائے گی، اطاعت کی جائے گی، تو اونلی فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی وہ مقام دے دیتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کہ اللہ کے برابر جا کے کھڑا کر دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ یعنی جو لوگ درختوں، پتھروں، چاند، سورج اور ستاروں کو پوجتے ہیں، ان کا بھی اسلام سے کوئی واسطہ نہیں دور دور تک، اگر وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی اصطلاح میں دین کا لفظ
ان اصول اور احکامات کے لیے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء میں مشترک ہے۔ اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد بھی ملتا ہے ہمیں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین جاری فرما دیا جس کی وصیت تم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو کی گئی تھی۔ تو تمام انبیاء کرام کا ایک ہی دین تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے جو بھی کمالات ہیں ان کو جانو، ان کو سمجھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اپنی ہستی میں کمال ہے اور ہر طرح کے نقص، کمی کمزوری سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اس میں کوئی کمی کمزوری کوئی نقص ہے ہی نہیں تو اس کے سوا پھر کسی کے عبادت کے لائق ہونے پر کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ یا جو ڈس بلیو کرتے ہیں، جو مسلمز نہیں ہیں، نان مسلمز ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا وہ اللہ کو جانتے بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کی کمی نہیں رکھتا، کوئی نقص نہیں رکھتا، اور ایسی ذات اللہ کے سوا پوری کل کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتی؟ تو پھر وہ کیوں ان ہستیوں کو پوچھتے ہیں جو کہ اس کا حق ہی نہیں رکھتی؟ تو عبادت کے لائق نہ ہونے پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، اور عبادت کے لائق ہونی بھی نہیں چاہیے۔ تو ہم دل جو ہے مطمئن ہونا چاہیے ایک مسلم کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی لائق عبادت ہے۔ اور یہ عبادت کیسی ہے؟ جو دل سے بھی کی جائے، ایمان کیسا ہو؟ زبان سے بھی اقرار ہو، اور روزے قیامت اور اس میں جو حساب کتاب ہونا ہے، جو بھی جزا و سزا ہونی ہے، جنت دوزخ کا جو فیصلہ ہونا ہے، ان سب چیزوں پر دل سے ایمان لانا اور زبان سے اقرار بھی کرنا، اور اس کے جتنے نبی بھیجے گئے ہیں، رسول بھیجے گئے ہیں، ان کے لائے ہوئے تمام کے تمام جو احکامات ہیں ان پر ایمان لانا، اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے ہر نبی اور ہر رسول کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کے لائے ہوئے احکامات میں ان کی فرما برداری کی، وہ سب مسلمان کہلانے کے مستحق تھے، اور ان کا لایا ہوا دین، دین اسلام، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی والا جو دین تھا وہ قابل قبول تھا۔ کون سا مقبول دین تھا؟ اونلی دین اسلام۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یونس سورہ یونس ہے، اس میں آیت ملتی ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں فرما بردار یعنی مسلمان رہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اور اپنی امت کو امت مسلمہ فرمایا، اور ہمیں بقرہ میں، سورۃ البقرہ میں اس کا ریفرنس بھی ملتا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ۔ اور اگر ہم پوری آیت کو دیکھیں، اس میں جتنا کانٹیکسٹ انہوں نے ذکر کیا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں بھی ایک فرما بردار گروہ پیدا فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی اسی معنی کے اعتبار سے کہا تھا کہ آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، واشہد بأننا مسلمون، کہ آپ گواہ رہیں ہم مسلمان ہیں۔ اب اسلام کا لفظ اس دین اور شریعت کے لیے خاص ہو گیا، جو دین اسلام ہے، جو سب سے آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس نے تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب قیامت تک یہی دین، کون سا دین؟ دین اسلام کا نام ہی باقی رہے گا، یہی دین، دین اسلام ہی باقی رہے گا۔ سابقہ اور پرانی قدیم پہلی کوئی شریعت اسلام کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی دین مقبول اور اسلام کہلوانے کا مستحق ہے جو قرآن کریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اس کے سوا نہ کوئی دین مقبول ہے اور نہ ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور آل عمران کی آگے جا کے آیا نمبر 58 مزید اس حوالے سے ہمیں تب بھی کنوکشن دے گی کہ جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی اسے مزید ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ پھر فرمایا گیا اسی آیت میں، یہ اتنا پہلا اس کا مقطع ہی اس قدر خوبصورت ہے، جتنی ڈیٹیل بیان کی جائے وہ کم ہے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے بارے میں اس وجہ سے اختلاف نہیں کیا تھا کہ انہیں اس کے بارے میں کچھ شک یا شبہ تھا، ٹھیک ہے؟ جو کچھ بھی ان کو دیا گیا انہوں نے جو اختلاف کیا تو اس وجہ سے نہیں تھا بیکاز دے ہیو سم کائنڈ آف کنفیوژن اور ڈاؤٹس تھے ان کو، نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ وہ اس کی کیا حقانیت سے پوری طرح واضح تھے، ان واقف تھے، کیونکہ تورات میں، انجیل میں اور جو بھی آسمانی کتب کے ذریعے ان پر اسلام کی
حوالے سے، اس سے پہلے بھی جو ڈیٹیلز دی گئی نا دین کے حوالے سے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توحید کے حوالے سے تھا تذکرہ، اور جو بھی اچھی چیزیں تھیں، تو تورات اور انجیل اور جو آسمانی کتب کے ذریعے ان پر اسلام اور پیغمبر اسلام کی حقانیت پوری طرح واضح اور ظاہر کر دی گئی تھی، ان کو بتا دیا گیا تھا۔ تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور جو بھی آسمانی کتابیں تھیں اس کے اندر اسلام کے آنے کا اور پیغمبر اسلام کے آنے کا تذکرہ موجود تھا۔ حقیقت بیسیکلی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے حسد اور جو ان کے اندر انار ہے، ضد ہے، اور مال و عہدے کی محبت میں یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے اختلاف کر دیتے تھے۔ یہ دیکھیں، بغیم بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے اندر ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، اور بھی بہت ساری چیزیں کہ مال و عہدے سے محبت کی وجہ سے یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ ان کے اوپر حق واضح نہیں تھا۔ پر جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور توحید کو اور اسلام کو نہیں مانتا، پیچھے ہم توحید کو بہت اچھے سے نائسلی ڈسکرائب کر کے آئے ہیں، اس آیت میں دین اسلام کی بات ہو رہی کہ اسلام کو نہیں مانتا اور توحید کو بھی نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی اس تکذیب کا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور تکذیب کیا ہوتی ہے؟ جھٹلانا، ایکسپٹ نہ کرنا، ریجیکٹ کر دینا، اسے جھوٹ سمجھنا، اور کتاب اللہ کی مخالفت کی وجہ سے اس کو سخت عذاب دے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک صرف ایک دین قبول ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اسلام صرف مسلمان کہلوانا نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی، ہم نے بہت آسان لفظوں میں سپرد کرنے سے میں میننگ اپنا چینج تھوڑا کرتی ہوں تاکہ آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آئے، اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دینا، یہ ہے اسلام کو فالو کرنا۔ اختلاف کیوں ہوا؟ آگے جا کے جو پوائنٹ آ رہا ہے اس میں، اس کی ریزن ہے کہ اہل کتاب کے پاس علم آ چکا تھا، پھر بھی اختلاف کیوں کیا؟ کیوں؟ حسد، تکبر، دنیا کی محبت، ضد، یہ ساری چیزیں۔ تو بہت اہم لیسن ہے، زیادہ علم ہونا کافی نہیں اگر اخلاق نہ ہو، تو انسان کو علم بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور وارننگ کیا دی گئی ہے اس آیت میں کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسا ہے؟ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم بھی دین پر جھگڑا نہ کریں، ہمیں قرآن اور صحیح سنت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اسی کے اندر ہماری نجات ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں، فَإِن، پھر اگر حاجو کا، وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقول، تو کہہ دیجئے اسلمت، میں نے سپرد کیا، وجہی، چہرہ اپنا، للہ، اللہ کے لیے، ومن، اور جس نے اتبع کیا میرا، وقل، اور کہہ دیجئے للذین، ان کو جو اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، والامیین، اور ان پڑھوں کو اور امیوں کو، اسلم تم، کیا اسلام لائے تم؟ فَإِن، پھر اگر اسلموا، وہ اسلام لے آئے، فقد، تو تحقیق، اہتدوا، وہ ہدایت پا گئے، وَإِن، اور اگر تولوا، وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، علیک، آپ پر ہے، البلاغ، پہنچا دینا، واللہ، اور اللہ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس اگر وہ اپنی ضد کے باعث آپ سے حجت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے ماننے والوں نے تو کیا کیا ہے؟ اپنا رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر لیا، اور آپ اہل کتاب ان پڑھوں، مطلب جو مشرکین عرب ہم کی بات کی جا رہی ہے، سے پوچھئے کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو انہوں نے بھی ہدایت پا لی، اور اگر وہ روگردانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف احکام پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اب اتنا بتانے کے بعد، دلائل دینے کے بعد بھی، اسلام کی حقانیت ثابت ہو جانے کے بعد بھی، واضح ہو جانے کے بعد بھی، اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جتنے بھی امور، جتنے بھی معاملات واضح ہیں ان میں پھر بھی جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑا حاجو کا سے بات شروع ہوئی نا، پھر بھی جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اور میری اتباع کرنے والے جو میرے فالوورز ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور اسلام اور توحید کی راہ جو ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ ہم تو خاص اسی کی عبادت کریں گے جس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ بیوی۔
تو جتنے بھی سابقہ انبیاء ہیں، پریویس پروفٹس ہیں، میسنجرز ہیں یا انبیاء ہیں، ان کا دین اور طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ بس اگر تم سابقہ انبیاء جو سے پہلے پریویس انبیاء ہیں کی تعلیم کے خلاف کسی کو خدا اور خدا کا بیٹا بناتے ہو تو بناؤ، میں اور میری اتباع کرنے والے، مجھے فالو کرنے والے اس سے بری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب، جو اہل کتاب کہا جاتا ہے یہود و نصارہ کو، یہود کو بھی اور نصارہ کو، اور جو لوگ ہیں ان کو مشرکین عرب کہا جاتا ہے، اسے کہہ دیجئے، اب تینوں سے کہیں، یہود و نصارہ سے بھی اور مشرکین عرب سے بھی، کہہ دیجئے کہ کیا تم ہماری طرح اسلام میں داخل ہوتے ہو؟ پوچھو، کہو ان سے کہ کیا تم ہماری طرح اسلام میں داخل ہوتے ہو؟ بس اگر یہ لوگ بھی تمہاری طرح اسلام لے آئیں تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ہدایت ایسے بیٹھے بٹھائے تو نہیں ملتی نا، جب تک دل میں تڑپ نہ ہو، جب تک آپ کا دل نہ چاہتا ہو، جب تک کوئی ہدایت مانگے ہی نہ تو اسے ہدایت ملے گی کیسے؟ تو اب یہ اسلام تو لاتے نہیں، ہدایت کی ان کو تڑپ کوئی نہیں ہے، تو ہدایت یافتہ پھر کیسے ہوں گے؟ اور اگر یہ تمہاری طرح اسلام لانے سے منہ موڑے، مطلب اگر تمہاری یہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے وہ منہ موڑ رہے ہیں، ایک تو مسلمانوں کا بتا دیا، بلیورز کا بتا دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں ان کا تو بتا دیا، ان کا کیا کرائٹیریا ہے، کیسے چل رہے ہیں، کس چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ پھر مشرکین عرب کی اور یہود و نصارہ سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ منہ موڑیں گے اور اپنے جس عقیدے پہ وہ پہلے سے قائم ہے اسی پہ قائم رہیں گے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ، ان کا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچا دینا ہے۔ ہدایت دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام نہیں ہے۔ جو ہدایت دینے والا کام تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر چکے، اور اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق کیا دے گا؟ جزا دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک پر نگران ہے۔ تو یہ آیت جو ہے ایک طرح سے دین اسلام کی طرف بلانے کا مکمل طریقہ سکھا رہی۔ اگر لوگ بحث کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا، کہہ دیجئے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ دیکھیں، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اب بات یہ کہ اسلام جو ہے وہ دلیل سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل سچائی کے ساتھ موجود ہے کہ یہ ضد پر ختم نہیں ہوتا۔ اگر سامنے والا نہیں مانتا نا تو نو لڑائی، لڑائی کوئی نہیں ہے، سامنے والا نہیں مان کے دے رہا تو لڑائی کوئی نہیں ہے، بلکہ صرف اسے پیار محبت کے ساتھ اس دین کی طرف بلانا ہے۔ پھر پوچھیں کیا تم بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہو؟ اگر قبول کر لے وہ اس بات کو تو سمجھے ہدایت پا گئے، اگر نہ مانے تو آپ کا کام صرف پیغام کو پہنچانا تھا، کسی بھی بلانے دین کی طرف بلانے والے کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ہدایت دے، ہدایت دینا ان کا کام نہیں ہوتا، یہ وہ واحد کام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، ہدایت دینا صرف اللہ کا کام۔ اور آپ یقین کریں ہدایت انسان کے لیے اس کی سانسوں، اس کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے تحت کچھ کریں۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت ہر لمحہ اپنی رضا کے حساب سے جو کام ہے انہی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں اللہ کے پیارے دین کی طرف بلانے کے بیسیکلی اصول بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے نرمی، پھر حکمت سکھائی جا رہی ہے، پھر ساتھ میں دلیل دینا بتایا جا رہا ہے، اخلاص، پھر کیا؟ تکبر نہیں کرنا، زبردستی کسی پہ کچھ نہیں تھوپنا۔ ان آیتوں کا جتنی ہم نے آج کور کی نا، 18 19 20 کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ پہلی آیت ہمیں یہ بتا رہی تھی اللہ کون ہے، دوسری یہ بتا رہی تھی اللہ کے نزدیک صحیح دین کون سا ہے، اور تیسری آیت یہ بتا رہی ہے اس دین کو لوگوں تک پہنچانا کیسے ہے۔ تو توحید ہم نے پڑھی آج، توحید کے مطابق ون لائنر آپ کو ریویو اور خلاصہ دیتی ہوں تاکہ یاد کرنا، ذہن میں بٹھانا آسان ہو جائے۔ توحید صرف اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے، یہ توحید ہے آسان ترین لفظوں میں۔ پھر عدل، عدل کیا ہے؟ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، اور علم ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک واحد جو دین قابل قبول ہے وہ صرف اسلام ہے، اور اختلاف کی اصل وجہ جو ہے وہ حسد، تکبر اور دنیا کی محبت ہوا کرتی۔ اور اگر دین اسلام کی طرف بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہدایت صرف اللہ نے دینی ہے، اور ہر عبادت ہماری صرف اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔
ہر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ علم کے ساتھ ہمارے اندر عاجزی بھی پیدا ہونی چاہیے۔ اختلافات سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے ان آیات میں۔ ہمارے لیے دین سکھاتے وقت محبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور کسی کو قطعاً حقیر نہیں سمجھنا۔ لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا ہے، لیکن مجبور نہیں کرنا، اور اللہ کے عدل پر، اس کے انصاف پر ہمیشہ یقین رکھنا ہے۔ پوری کائنات اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی قابل قبول دین ہے، ہمارے نزدیک بھی صرف اسلام ہی قابل قبول دین ہے۔ اختلاف علم کی کمی سے نہیں بلکہ حسد اور تکبر سے پیدا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے حسد اور تکبر سے بچائے، اور علم عطا فرمائے، وہ علم جو نافع ہو، اور عمل بھی وہ عطا فرمائے جو نافع ہو۔ انشاءاللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض ہے کہ خود اللہ کے سامنے جھکیں اور دوسروں کو بھی حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ ہدایت دینا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، ہمارا کام صرف اور صرف اس کا دیا ہوا یہ حق آگے پہنچا دینا ہے۔ تو یہی جو 3 آیات ہیں، یقین کریں اتنی پیاری ہیں، اتنی خوبصورت ہیں، اتنی جامعہ ہیں کہ ان کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیں تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، ہماری عبادت خالص ہو جائے گی۔ علم کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ہمبلنس، عاجزی بھی پیدا ہوگی، ہمارے آپس کے اختلافات جو کہ ایک مسلمانوں کے بیچ میں بھی جگہ لے چکے ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ ہم حکمت، محبت اور اخلاص کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچانے والے بن سکتے ہیں الحمدللہ، اور یہی ان آیات کا اصل تھیم ہے، اور یہی ایک کامیاب مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور انہیں دوسروں تک بہترین انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔